نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی باقی موضوعات کی طرح انٹرسٹنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ چونکہ اب میرا اوڑھنا بچھونا طب سے جڑا ہوا ہے، تو یہ سارے موضوعات میرے لیے الحمدللہ شروع سے انٹرسٹنگ رہے ہیں۔ آج تو آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی میں سنانا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ آپ اس سے سیکھیں، سمجھیں، اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ میرے حکیم بننے کی وجہ کیا تھی۔ آخر میں طبیب کیوں بنا، میں معالج کیوں بنا، میں نے کیوں یہ شعبہ سلیکٹ کیا، اس شعبے کو سلیکٹ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ میں چاہوں گا کہ آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیو ایک علم سے بھرپور۔ یقین کریں آپ، اگر کوئی انسان تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، سمجھنے کی قوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہوئی ہے، واللہ یقین کیجئے گا کہ اگر کچھ سوال ہیں تو ان کے جوابات ضرور درکار ہوتے ہیں۔ کچھ عقل مند انسان سوال کرتا ہے اور ضرور کرنے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ سوال کیے بنا ہی آپ پلیٹ فارم کو چھوڑ دیں تو یہ مناسب نہیں۔ میرے طب میں آنے کی وجہ، میں طبیب کیوں بنا، مجھے سب سے پہلے انکشاف ہوا چونکہ 5 سال ایلوپیتھی کلینک کیا ڈسپینسنگ کرنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ 4 سال کلینک کیا، 5ویں سال مجھے پتہ چلا کہ مجھے ہیپاٹائٹس سی میری پازیٹیو ہو چکی ہے۔ میں نے ہیپاٹائٹس سی کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے مختلف حکمہ حضرات سے رابطہ کیا، لیکن مسائل حل ہونے کی بجائے اس میں اضافہ ہوا۔ اینٹی ایس سی بھی پازیٹیو ہوئی۔ تمام لوگوں کے کہنے پہ تمام ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کیا گیا کہ حکمہ حضرات کے بقول جو ہیپاٹائٹس سی ہے اس کے پیدا ہونے کی وجہ جگر میں حرارت کی زیادتی ہوتی ہے۔ چونکہ میں حکیم نہیں تھا، طبیب نہیں تھا، معالج نہیں تھا، حکیم تو اللہ کی ذات ہے، طبیبی معالج کہنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ جب میں طبیب بنا، طبیب بننے سے پہلے تو میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے حکمہ حضرات نے مس گائیڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ گاجر کا اور مالٹے کا جوس نکال کے پئیں، آپ بزوری کا استعمال کریں، آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کر لیں، یہ جسم کی حرارت ہے، جسم میں گرمی زیادہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کا وہ سارا کچھ استعمال کیا، اس کے نتائج جانتے ہیں آپ لوگ کیا نکلے؟ اس کے نتائج بہت تکلیف دہ تھے۔ میرے جسم میں اذیت بڑھی، مجھے جسم میں تھکن زیادہ کا سامنا کرنا پڑا، مجھے زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑا، مجھے نفق شکم کا زیادہ سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہیپاٹائٹس سی جب بھی ہوتی ہے اس کی بنیاد گیس اور تیزابیت بنتی ہے۔ تیزابیت اور گیس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اب جب میں معالج بننا سٹارٹ ہوا، جب میں نے ایڈمیشن لیا طبیہ کالج کے اندر، اور سیکنڈ ایئر کے اندر جو میرے استاد ہیں سید مزمل حسین نقوی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، آمین۔ جب ان سے میری ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات کے بعد میری ڈائریکشن تبدیل ہوئی، میری سوچ کا انداز تبدیل ہوا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی اینٹی ایس سی وی یعنی ہیپاٹائٹس سی کا ٹریٹمنٹ کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ ہی ماہ کے اندر میں نے ہیپاٹائٹس سی کو نیگیٹو پوزیشن میں دیکھا۔ اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے نتائج یہ نکلے کہ ہیپاٹائٹس سی نیگیٹو ہونے کے بعد جو اس کا پیور الائزہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوا، اور اس کے ٹیسٹ نیگیٹو ہونے کے بعد جب میری کنڈیشن دیکھی میں نے خود، تو میرا ایچ بی 17 پوائنٹ پہ ہو چکا تھا، اور میرے جسم کے اندر کہیں گیس اور قبض جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا مجھے، یعنی میرے ٹوٹل کے ٹوٹل اعضاء درست کام کر رہے تھے، اور میں بہترین زندگی گزارنا شروع ہو گیا۔ اب یہاں پہ میں نے استعمال کیا کیا؟ یہاں پہ میں نے ٹوٹل ہیٹ والی چیزوں کا استعمال کیا، میں نے گرم چیزوں کا استعمال کیا، کیونکہ طبیب بننا جب سٹارٹ ہوا، جب میں نے طبیہ کالج میں ایڈمیشن لیا تو مجھ پہ یہ انکشاف ہوا اپنے استاد سے ملنے کے بعد، جب سٹڈی کی اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ میرا ٹریٹمنٹ، میرا علاج تو حرارت میں ہے،
اور مجھے میرے جسم کو تو ٹھنڈک مہیا کی گئی ہے اور اس کو حرارت کا بتا کے، تو آپ سوچیں کہ کتنا غلط میرے ساتھ سلوک کیا گیا حکمہ حضرات کی طرف سے۔ تو وہاں سے پھر میرا سچ پوچھے نا کہ دل ٹوٹ گیا کہ میں حکمہ حضرات کے اوپر اب اس طرح بھروسہ کرنے کا قائل نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کے پیچھے چلتا تو پھر میرا کیا نقصان ہوتا، یہ میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے وہ اس نے مجھے دکھلایا، اور جو میں کامیاب زندگی کی گزارنے کا ضامن بنا، اور آج میں بہت سارے لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہوں اور الحمدللہ کر چکا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ ہم ایک وہ ہے نا نسخہ ٹوٹکا ایک صرف اس زندگیوں سے باہر نکالے لوگوں کو، اور علم کی طرف لے کے آئیں اور عقل اور شعور کی طرف لے کے آئیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کی زندگیوں کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو کوٹ کیا کہ انسان کی خوراک انسان کی کردار سازی کرتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، بالکل 100% سچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کٹے گوشت کا استعمال کریں گے تو آپ کے جسم میں ہوس پیدا ہوگی، اور جب آپ بکرے گوشت کا یا پٹ کے گوشت کا استعمال کریں گے، دیسی مرغی کا استعمال کریں گے، تو آپ کے جسم میں حرارت آئے گی، آپ کے جذبات میں تلاطم برپا نہیں ہوگا، آپ کے جسم میں حرارت ہوگی تو دل کا دباؤ کم ہوگا، خون پتلا ہوگا۔ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس سے نتیجہ نکلے گا کہ آپ کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو کو پہچان کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ جب کہ آپ کٹے ہوئے گوشت کھاتے ہیں تو آپ کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو کو پہچاننے کی صلاحیت تقریباً مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ صرف اور صرف آپ کے سامنے آپ کی ہوس، آپ کا خدا بنا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی زندگی میں شامل ہے آپ اس کو اہم سمجھتے ہیں، آپ اپنی صحت کو اہم نہیں سمجھتے۔ اسی طرح جب رطوبات بڑھ جائیں جسم کے اندر تو پھر خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو کہ بالکل ٹھیک عمل نہیں، اور خوف بھی ایسا کہ اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں، صرف اس بات کا خوف کہ میں مر جاؤں گا، میرا کیا بنے گا۔ اگر اللہ سے خوف ہو تو انسان سیدھے کام کرتا ہے، اور جب موت کا خوف ہو تو انسان صرف خوف زدہ رہتا ہے، اس کے کام پازیٹیو تھنکنگ میں نہیں ہوتے، ہاں نیگیٹو ضرور ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔